بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ اسے ماں کے روپ میں جنت کی نوید دی گئی ہے اور بیٹی کے روپ میں رحمت کہا گیا ہے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں وہاں کچھ ایسے اعمال بھی بتائے ہیں جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان 10 عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا ذکر گنہگار عورتوں میں کیا گیا ہے، تاکہ ہم خود کو اور اپنی بہنوں کو ان سے بچا سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، احسان جتانے والی عورت۔ وہ عورت جو کسی کی مدد کرے یا شوہر پر کوئی احسان کرے اور پھر اسے بار بار جتائے۔ نمبر 2، چغل خور عورت، جو ایک ہی بات دوسرے تک پہنچا کر فساد پیدا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، مصنوعی بال لگانے والی عورت۔ ایسی عورت جو اپنے بالوں میں دوسرے انسان کے بالوں کا پیوند لگاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 4، شوہر کی نافرمان عورت۔ وہ عورت جو جائز کاموں میں شوہر کی نافرمانی کرے اور اس کو بلا وجہ ناراض رکھے۔ نمبر 5، بے پردہ عورت، جو زینت اختیار کر کے نامحرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرے اور گھر سے باہر خوشبو لگا کر جائے۔ نمبر 6، جسم گودنے والی عورت۔ وہ عورتیں جو اپنے جسم پر ٹیٹوز بناتی یا بنواتی ہیں۔ نمبر 7، آئی بروز باریک کروانے والی عورت۔ وہ عورت جو خوبصورتی کی خاطر اپنے آئی بروز کے بال اکھاڑتی یا باریک کرتی ہیں۔ نمبر 8، نوحہ کرنے والی عورت۔ وہ عورت جو کسی کی وفات پر بین کرتی اور گریباں چاک کرتی اور اللہ کی تقدیر پر شکوہ کرتی ہے۔ نمبر 9، بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت۔ وہ عورت جو بغیر کسی شرعی اور سنگین وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ نمبر 10، مردوں کی مشابہت رکھنے والی عورت۔ وہ عورت جو لباس، چال ڈھال اور بات چیت میں مردوں کا روپ دھارنے کی کوشش کرے۔ ناظرین، ان باتوں کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے بلکہ اللہ کے احکامات سے آگاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی میں کوئی ایسی کوتاہی ہے تو آج ہی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔